میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دلبری۔ چونکہ اقبال دین اور وطن دونوں کا شاعر ہے، دین کے بارے میں اس کی شاعری شاعر قرآن کہتے ہیں، اور وطن کے بارے میں وہ مصور پاکستان ہیں۔ کیا میری والدہ کو پورا شکوہ جواب شکوہ یاد تھا؟ میں شعر یاد کرنے میں بہت کمزور ہوں، لیکن ان کا سن کے مجھے کتنی اس کے اشعار یاد ہو گئے تھے کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پہ غرور کیا کہنا، یہ عقل یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ پلے ہم نے کرنا تھا پی این سی اے میں، پی این سی اے کوئی اور ان کی فلم فیسٹیول چل رہا تھا، پھر انہوں نے ارینجمنٹ کیا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اندر نا، جو کہ ڈرامے کے لیے نہیں ہے، ہال بہت اچھا ہے، لیکن وہاں میں نے دیکھا جب میں وہ پلے ڈائریکٹ کر رہا تھا تو لوگوں پہ جب میری نظر پڑی تو اس میں بے شمار اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں میں دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اگر ہم حالات حاضرہ میں اقبال کی فکر کو اور اس کے کام کو دیکھیں تو ایک پوری ڈپلومیسی بن سکتی ہے، یعنی اقبال نے ایک پل کا کردار ادا کیا، چاہے وہ یورپ کے تھنکرز کے ساتھ تھا، چاہے وہ باقی مسلمان ملکوں کے ساتھ، تو ہم نے وہ اینگل بھی کمپلیٹلی لوز کر دیا، مکمل طور پہ ہم اس سے فارغ ہو گئے کہ اقبال صرف پاکستان کا یا برصغیر ہند کا یا نوجوانوں کا یہ اثاثہ نہیں تھا، پاکستان کی ایک پہچان کہہ لیں یا ہمارا ایک ایسا ایسٹ جو یورپ میں جس کی زیادہ قدر ہے۔ اور وہ ہم نے کافی ساری ابھی گزشتہ دور میں بھی، اور ابھی اقبال کا یہ آپ کے سامنے اردو دیوان کا فارسی ترجمہ ہے، افسر راہبین صاحب ہیں افغانستان کے بہت اہل علم آدمی اور وزارت خارجہ سے منسلک، تو اتنا شاندار ترجمہ اور یہ چھپا اور وہ تشریف بھی لائے، اور ہم نے یہاں پہ ایک پوئٹک امبیسڈرشپ جس کا آپ نے ڈریم کیا، وہ ہم آلریڈی ہم اس کو میڈم ویژولائز کر رہی ہیں۔ کل کا جو ہے، کل ہم نے برازیل میں پورچوگیز لینگویج میں اقبال کا کلام ترجمہ ہوا، اور کل اس کی یہیں سے لانچنگ ہے، وہ ہمارے ساتھ آن لائن بھی ہوں گے، اور کافی سارے امبیسڈرز ہمارے پاس تشریف بھی لا رہے ہیں، تو وی آر آلریڈی ورکنگ آن دس لٹری امبیسڈرشپ فار پاکستان اور فرام اکیڈمی آف لیٹر۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اور اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہنسی ناپائیدار دیکھ، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں، میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجیب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی یاغ آفریدم، خیابان بیابان و
कोसार और राग आफरीद, खयाबान गुलजार और बाग आफरीद। बस हमने चाय बातें और किताबें का ये एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इकबाल के शेर से जो हमारा ताल्लुक़ टूट गया है उसको बहाल किया जाए। तो आज हमने इकबाल का उर्दू और फ़ारसी कलाम पढ़ा, बच्चों के लिए इकबाल की नज़में पढ़ी गईं, ज़्यादातर तहतुल लफ्ज़ पढ़ा गया लेकिन कुछ तरन्नुम से भी कुछ चीज़ें पढ़ी गईं, और मकसद उस कलाम इकबाल के साथ ताल्लुक़ और निस्बत को उस्तवार करना था जो अब बदकिस्मती से टूटती चली जा रही है। तो आपने देखा कि हर शोबा ज़िंदगी से लोग यहाँ मौजूद थे, नौजवान भी थे, सीनियर्स भी थे और सनतकार भी थे, उस्ताद भी थे, थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे, और उन सब ने मिलकर इकबाल को याद किया और उसका कलाम पढ़ा। तो मैं समझती हूँ बहुत ही यादगार नशिस्त रही। मैं समझती हूँ इकबाल को अगर हम असरी तनाजुर में पढ़ें तो बहुत कुछ हमें इकबाल से सीखने को मिलेगा, क्योंकि इकबाल के कलाम में जो पेशबीनी हमें नज़र आती है और जो बसीरत नज़र आती है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इकबाल ने जिस गहराई से अपने ज़माने को और आने वाले ज़माने की पेशबीनी की है और जिस तरह अपने ज़माने की पेचीदगी को समझा है, वो बहुत ही काबिल गौर है, काबिल फ़िक्र है, काबिल दाद है, और हमें भी उस फ़िक्र तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए जो इकबाल के कलाम में पोशीदा है।